نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. لاسٹ فرائیڈے ہم نے کون سی سورت پڑھی تھی؟ سورۃ الفیل اور سورۃ قریش. اس میں ہم نے سورہ فیل کمپلیٹ کر لی تھی، لیکن سورہ قریش ابھی باقی. سورۃ الفیل اور سورۃ قریش میں کیا لنک ہے آپس میں؟ کچھ یاد ہے کسی کو؟ یہ دونوں صورتیں ساتھ ساتھ ہیں لیکن اس میں لنک بھی ہے. ایک طرح سے یہ ہے کہ سورہ فیل میں ایک واقعہ ہے اور سورہ قریش میں اس کا ریزن بتایا گیا ہے کہ یہ واقعہ کیوں ہوا. سورہ فیل میں کیا واقعہ ہے، کیا ایونٹ ہے؟ ہاتھی والا واقعہ. ٹھیک ہے. سورہ فیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہاتھی والے آئے تھے کسی چال کو چلنے کے لیے. اللہ نے ان کی چال ناکام کر دی. کس طرح ناکام کر دی؟ پرندے بھیجے، پرندوں نے پتھر برسائے اور پوری جو آرمی تھی وہ کھایا ہوا بھوسا جیسے بن گئی. لیکن اس پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کیوں آئے تھے، ان کی کیا چال تھی. ٹھیک ہے. سورہ فیل میں اللہ نے نہیں بتایا. ہمیں کیسے پتہ ہے کہ ابراہہ کیوں آیا تھا؟ کیونکہ ہسٹوریکلی ہمیں پتہ ہے کہ اور لوگوں نے بتایا کہ یہ جو ہاتھی والے آئے تھے یہ کیوں آئے تھے. وہ خانہ کعبہ کو گرانے آئے تھے. یہ ہمیں پتہ ہے سیرت کی کتاب سے، حدیث سے. لیکن قرآن میں اللہ نے سورہ فیل میں یہ نہیں بیان کیا کہ وہ کیوں آئے تھے. بس اللہ نے یہ بتایا کہ ایک چال تھی جو اللہ نے ناکام کر دی. اور سورہ فیل میں ایک اور خاص بات کیا ہے؟ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ابھی آپ کو یاد آ گیا ہوگا. کیف فعل کیا مطلب؟ کیسے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسے برباد کیا ہاتھی والوں کو؟ کیسے؟ اٹس امپورٹنٹ. جیسے آپ سے یہ پوچھا جائے کہ فرعون کیسے برباد ہوا؟ ڈوب گیا. لیکن ڈوبنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا، صرف یہ ہے کہ فرعون برباد ہو گیا. لیکن ہاتھی والوں کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سوال پوچھا کیسے؟ کیا تم نے دیکھا اللہ نے کیسے برباد کیا؟ کیسے امپورٹنٹ ہے کیونکہ پوری صورت ہے اس پر. پرندے بھیجے، پتھر برسائے اور مر گئے. اور ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ یہ امپورٹنٹ کیوں ہے. کیونکہ جو آس پاس کی پاورز تھیں اس وقت، سپر پاورز کون سی تھیں؟ رومن اور پرشین امپائرز. وہ دونوں ابراہہ کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھے. روم کرسچن تھا، اسی نے بھیجا تھا ابراہہ کو. اور حبشہ ایتھوپیا وہ بھی کرسچن تھا، اس کے بھی لوگ لگے ہوئے تھے ابراہہ، اس نے بھی بھیجا تھا ابراہہ. تو روم پورا اور حبشہ وہ نظر رکھے ہوئے تھے ابراہہ کی فوج پر کہ یہ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا. اور پرشیا نے بھی نظر رکھی ہوئی تھی. کیوں؟ کیونکہ پرشیا دشمن ہے روم کا، اور روم کی فوج، روم کا ایک بادشاہ ابراہہ آ رہا ہے مکہ کی طرف، آگے بھی آ سکتا ہے. نظر رکھی ہوئی تھی سب نے. اور اچانک سے سب کو کیا خبر ملی کہ پوری فوج ختم ہو گئی. اور کیسے ختم ہو گئی؟
پرندوں کے ذریعے، تو یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو جتنے بھی آس پاس لوگ تھے مکہ کے آس پاس، یعنی یمن ساؤتھ میں، ایسٹ کی طرف، ویسٹ کی طرف حبشہ اور نارتھ کی طرف روم اور پرشیا، یہ آس پاس جو پورا مکہ کے آس پاس جتنے بڑے بڑے لوگ تھے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا کہ یہ جو کعبہ ہے یہ پروٹیکٹڈ ہے۔ اللہ نے کیا پیغام دیا کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ اسپیشل ہے، اس کو کوئی کانکر نہیں کر سکتا۔ یہ پیغام تھا جو اللہ دینا چاہتے تھے۔ اور دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سال پیدا ہوئے؟ اسی سال۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا اعلان ہے جو اللہ نے کیا آس پاس کے سارے لوگوں پر۔ اب آج ہم پڑھ رہے ہیں سورہ قریش، اس کا آغاز ہوتا ہے لِإِيلَافِ قریش، اور ہم نے دیکھا تھا کہ علماء نے اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا ہے لِإِيلَافِ قریش، تاکہ قریش عادی ہو جائیں۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی کام آپ پہلی بار کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ سے نہ ہو، لیکن جب آپ اس کو کرتے رہیں گے تو آپ کو کیا ہو جائے گی؟ اس کی عادت ہو جائے گی، پریکٹس ہو جائے گی۔ تو قریش جو ہے ریسنٹلی اس کے پاس ایک تجارت آئی تھی ان کنٹرول۔ کیا مطلب یہ کہ جیسے مکہ ایک شہر ہے، وہ ان کے پاس انکم کہاں سے آئے گی، پیسے کہاں سے آئیں گے، وہ اپنا خرچہ کیسے چلائیں گے، یہ تھا ایک کوشچن۔ نارملی کیسے چلایا جاتا ہے؟ جو ملک ہوتا ہے، جو شہر ہوتا ہے، وہ یا تو اس کے پاس ایسے باغات ہوتے ہیں، کھیت ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے چیزیں اگتی ہیں، لوگ کھانا کھاتے ہیں، لوگ سروائیو کرتے ہیں۔ سروائیو کرنے کے لیے انکم چاہیے ہوتی، لیکن مکہ میں کچھ اگتا نہیں تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ایک سورس آف انکم بنا دیا تھا مکے والوں کا، اور وہ تھا ٹریڈ۔ یہ ٹریڈ کیا تھا کہ پوری دنیا اس وقت آپس میں ٹریڈ کرتی تھی، لیکن جو دنیا کی بڑی بڑی پاپولیشنز رہتی تھیں وہ رہتی تھیں انڈیا، چائنا میں اور یورپ میں، اور یہ ایک دوسرے سے بہت دور تھے۔ یورپ میں بہت لوگ رہتے تھے جو بہت کچھ بناتے تھے، ان کو ٹریڈ کرنا ہوتا تھا، اور دوسرا انڈیا اور چائنا میں۔ اگر آپ ورلڈ میپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک دوسرے سے بہت دور ہے۔ اب دو طریقے ہو سکتے ہیں ٹریڈ کرنے کے، یا تو سمندر سے یا زمین سے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ ٹرک چلتے ہیں بڑے بڑے، اور ان کے پورے کنٹینرز رکھے ہوتے ہیں ٹرک کے اوپر، یہ ہوتا ہے زمینی ٹرانسپورٹیشن آف گڈس۔ یا پھر ریل گاڑی، ٹرین، کارگو ٹرین ہوتی ہے، اس کے اندر بہت سارے باکسز ہوتے ہیں، ان کے اندر سارا سامان ہوتا ہے۔ تو ایک طریقہ تو یہ تھا کہ یورپ سے لے کے اور چائنا تک زمین سے سفر کیا جائے، لیکن اس میں پرابلم کیا ہے؟ سب سے بڑا پرابلم ایک تو یہ کہ آپ جہاں سے گزریں گے وہاں سے اجازت لینی پڑے گی۔ کسی کا ملک ہوگا نا، یورپ سے آپ نکلیں گے تو پہلے سیریا آئے گا، فلسطین آئے گا، پھر عراق آئے گا، پھر ایران آئے گا، پھر افغانستان آئے گا، پھر پاکستان آئے گا، پھر انڈیا آئے گا، پھر چائنا آئے گا۔ تو جتنے کنٹریز بیچ میں آئیں گے ان سب سے اجازت لینی پڑے گی کہ ہم یہاں سے گزر جائیں، اور ہو سکتا ہے وہ پیسے مانگیں کہ ٹھیک ہے بھائی آپ یہاں سے گزر جائیں، اتنے پیسے ہوں گے، ایک ٹرک کے اتنے پیسے، تو یہ بہت مہنگا ہو جائے گا۔ اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے لوٹ مار کا۔ جو ڈاکو ہوتے تھے وہ لوٹتے تھے بیچ میں، پہلے اونٹوں کے اوپر سامان کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا تھا، اونٹ کے اوپر بڑے بڑے تھیلے لٹکا دیے جاتے تھے، اور بہت سارے اونٹ چلتے تھے، تقریباً 1000 اونٹ ادھر سے لے کے ادھر تک، یہاں سے نکلتے ہیں وہاں تک پہنچتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان کو کوئی بھی لوٹ سکتا ہے بیچ میں۔ اونٹ کا تو یہ ہے کہ جو بھی رسی پکڑے وہ اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے گا، تو اس کو بچانے کے لیے کچھ گارڈ ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ لیکن اتنی دور تک، چائنا سے لے کے یورپ تک، یورپ سے لے کے چائنا تک اونٹوں پہ سفر نہیں ہو سکتا۔ اب دوسرا طریقہ رہ جاتا ہے پانی سے، کشتیوں میں۔ یہ آسان ہوتا ہے نسبتاً، اس لیے کیونکہ پانی میں کسی سے اجازت لینی نہیں پڑتی، بیچ میں کوئی ملک نہیں آتا، انٹرنیشنل واٹرز کہلاتے ہیں،
کہ آپ ڈیپ سی چلے جائیں اور پھر وہاں سے آپ کو جہاں جانا ہے وہاں کے پورٹ پہ ڈائریکٹ پہنچ جائیں. اور لوٹ مار بھی بہت مشکل ہے. پانی میں لوٹ مار نہیں ہو سکتی, زمین میں ہوتی ہے بڑے آسان سے. پانی میں کیسے ہوتی ہے لوٹ مار؟ کہ کچھ پائرٹس ہوں, وہ کشتی میں آئیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے, یہ اتنا فریکوینٹ نہیں ہے. تو پانی کے اندر ٹریڈ بڑی آسان ہے, اور آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ ٹریڈ پانی ہی سے ہوتی. بڑے بڑے ٹریلرز ہوتے ہیں, پانی کے جہاز ہوتے ہیں جس میں بہت سارے کنٹینرز ہوتے ہیں. تو ٹریڈ کرنا چاہتے تھے انڈیا اور چائنا کے ٹریڈرز یورپ کے ٹریڈرز سے, لیکن پانی کا کوئی ایک روٹ نہیں تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمارے پاس جیسے ورلڈ میپ ہے تو ہم اوپر سے دیکھ لیتے ہیں, دنیا کے میپ کو ہم اوپر سے دیکھ لیتے ہیں. کوئی آپ سے کہے کہ بھائی اس ملک سے لے کے اس ملک تک پانی کا راستہ بتائیں تو آپ بتا دیں گے بڑے آرام سے کہ کہاں سے جانا ہے. لیکن پہلے میپ ایسا نہیں ہوتا تھا. اس دور میں, جس دور کی یہ بات ہو رہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا زمانہ, اس وقت لوگوں کے پاس ورلڈ میپ نہیں تھا. ایسے ہوتا تھا کہ کوئی نکلتا تھا کشتی میں اور وہ ایکسپلور کرتا تھا, وہ ڈھونڈتا تھا راستے. تو بڑا مشہور ہے یہ معاملہ کہ سب انڈیا کو تلاش کر رہے ہوتے تھے. کولمبس بھی اس لیے نکلا تھا کہ انڈیا کو تلاش کرے, اور وہ نکلا تھا یورپ سے اور اٹلانٹک سے بالکل سامنے چلا گیا تو امریکہ پہنچ گیا. تو وہ سمجھا کہ یہ انڈیا ہے, تو وہاں کے لوگوں کو ریڈ انڈینز کہنا شروع کر دیا. واسکو ڈی گاما یہ نکلا تھا پورچوگل سے 1485 میں, اور یہ پہنچ گیا تھا پورچوگل سے انڈیا. کہاں سے؟ افریقہ سے گھوم کر. پہلی مرتبہ ایک شخص جس نے یورپ سے لے کے انڈیا تک کا راستہ پانی سے تلاش کیا تھا وہ واسکو ڈی گاما ہے, اور وہ ہے 1485 AD, یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بھی تقریباً 1000 سال بعد. بہت بعد میں پتہ چلا کہ یورپ سے ڈائریکٹ بھی جایا جا سکتا ہے انڈیا, صرف پانی میں, بغیر کسی زمین پہ رکے. یہ بہت بعد میں پتہ چلا. پہلے لوگوں کے پاس کیا آپشن تھا؟ وہ کیا کرتے تھے کہ میکسیمائز کرتے تھے اپنا راستہ پانی پر. مثلاً کوئی انڈیا یا چائنا کے پورٹ سے چلے گا اور کشتی میں بیٹھ کے یمن تک پہنچے گا. یمن کے پورٹ پہ لینڈ کریں گے اور سارا جو کشتی میں سے سامان ہے وہ اونٹوں کے اوپر ڈال دیا جائے گا. پھر یہ اونٹ چلیں گے یمن سے لے کے فلسطین تک. یہ زمینی سفر تھا بس. فلسطین میں پہنچتے ہیں, وہاں کا پورٹ گازا پورٹ ہے فلسطین. وہاں سے اونٹوں سے دوبارہ کشتی میں, اور یہ میڈیٹرینین سی ہے. اس سمندر میں پہنچنے کے بعد آپ یورپ کے تقریباً تمام ممالک تک پہنچ سکتے ہیں. یہ سمندر تمام یورپین کنٹریز کو تقریباً ٹچ کرتا ہے. تو یہ ایک راستہ تھا بس. اس وقت لوگوں کو بس یہی راستہ پتہ تھا کہ اگر یورپ کے لوگوں کو انڈیا یا چائنا تک پہنچنا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف سمندر سے سفر ہو سکے, بیچ میں رکنا پڑے گا ایک جگہ پر. وہ کون سی جگہ ہے؟ فلسطین سے لے کے یمن تک. یہ اسپاٹ تھا بس. باقی سارا سفر سمندر میں, وہ سیف ہے, نہ وہاں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے اور نہ وہاں لوٹ مار کا کوئی خاص خطرہ ہے. یہ جو زمینی سفر ہے بس یہی سب سے خطرے کی چیز ہے, یہیں لوٹ مار ہو سکتی ہے. یہ تھی سچویشن جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لی ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ قریش اس ٹریڈ کو اپنے کنٹرول میں لے لیں. مطلب یہ کہ جتنے بھی تاجر ہوتے تھے انڈیا کے اور چائنا کے اور یورپ کے, وہ چاہتے تھے کہ ہمارا یہ مال ٹرانسپورٹ ہو جائے, ہمارے یہ گڈز ٹرانسپورٹ ہو جائیں یمن سے فلسطین تک بغیر لوٹ مار ہوئے, بیچ میں کوئی لوٹے نہیں. لیکن عرب میں اس وقت بہت لوٹ مار ہوتی تھی, پورا سال لوٹ مار ہوتی تھی, اور ہو نہیں سکتا تھا کہ کوئی چلا جائے بغیر لوٹے, سوائے صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ قریش کا کوئی سردار اس قافلے کو پروٹیکٹ کرے. بس یہ ایک ہی طریقہ تھا, اور ان کو بھی کوئی بہت مشکل کام نہیں کرنا پڑتا تھا, بس ایک جھنڈا لگانا ہے. مثلاً یہ کہ بہت سارے اونٹ اگر چل رہے ہیں اور ان کے ساتھ قریش کا جھنڈا ہے اور قریش کا ایک سردار ہے,
تو کوئی اسے نہیں لوٹتا تھا. جتنے بھی لٹیرے ہوتے تھے وہ آتے تھے لوٹنے کے لیے، اور وہ دیکھتے تھے بھئی یہ جو ہے قریش کے انڈر ہے، قریش کا سردار اس میں، تو وہ نہیں لوٹتے تھے. کیوں نہیں لوٹتے تھے؟ کیونکہ وہ رسپیکٹ کرتے تھے قریش. عرب کے جتنے لوگ تھے وہ قریش کی رسپیکٹ کرتے تھے. رسپیکٹ کس لیے کرتے تھے؟ کیونکہ قریش خانہ کعبہ کے پروٹیکٹرز ہیں. قریش کون ہیں؟ یہ مکہ کے وہ لوگ ہیں جو خانہ کعبہ کی حفاظت کرتے ہیں، یہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، یہ خادمین حرم ہیں، اسی لیے ان کی رسپیکٹ ہے. یہ ہے سورہ قریش کا ٹاپک. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. تاکہ قریش عادی رہیں، اپنے سردی اور گرمی کے تجارت کے عادی رہیں، تو ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، وہ رب کے جس نے ان کو بھوک میں کھانا دیا اور خوف میں امن دیا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تمہیں ملی ہوئی ہے تجارت، یہ فیسلٹی جو ملی ہوئی ہے کہ صرف تمہاری وجہ سے کوئی قافلہ چل سکتا ہے، یہ اللہ نے دی ہے کعبے کی وجہ سے. لہٰذا جو بھی بڑے تاجر ہوتے تھے، اور یہ بڑی دنیا ہوتی تھی، یعنی اس وقت پاپولیشن دنیا میں یورپ اور چائنا میں کافی زیادہ تھی، سارے تاجر قریش کے سرداروں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے تھے کہ ہمارا قافلہ لے جائیں، اور وہ کمیشن لیتے تھے. قریش کے سردار کہتے تھے ٹھیک ہے اتنے پیسے لگیں گے، اور یہی ان کا سورس آف انکم تھی. اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ قریش میں. یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ گھر کی وجہ سے امن ملا ہوا ہے، کوئی لوٹتا نہیں ہے، رزق ملا ہوا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو، شکر ادا کرو. یہ دو صورتیں ہم نے پڑھ لی، سورہ فیل اور سورہ قریش. اب اس میں لنک ہے بہت امپورٹنٹ. ہم نے دیکھا تھا سورہ فیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہاتھی والے آئے تھے، ان کی کوئی چال تھی جو اللہ نے ناکام کر دی. کیا چال تھی یہ نہیں بتایا، صرف یہ بتایا کہ چال ناکام کر دی. اور غور کس چیز پہ کرنے کا کہا؟ الم ترى کیف فعل، کیا تم نے دیکھا کس طرح اللہ نے چال ناکام کی ہاتھی والوں کی؟ پرندے بھیجے، انہوں نے پتھر برسائے، چھوٹے چھوٹے سجیل کے بنے ہوئے پتھر، جس نے پوری فوج کو برباد کر دیا. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، تاکہ قریش عادی رہیں تجارت کی. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں جڑی ہوئی ہیں. جیسے ہم نے پچھلی مرتبہ یہ بات کی تھی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ساتھ ہی لکھتے تھے، ساتھ ہی پڑھتے تھے. جب بھی نماز میں سورہ فیل پڑھتے تھے تو ساتھ میں سورہ قریش بھی پڑھتے تھے. ان کو بھی یہی لگتا تھا کہ یہ ساتھ ہیں، مکسڈ ہیں، لہٰذا اس کی تفسیر یوں ہی کی جاتی ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، تاکہ قریش مانوس رہے، عادی رہے. کس چیز کی؟ ٹریڈ، تجارت. یعنی کہ جو ہاتھی والوں کو اللہ نے برباد کیا وہ کس لیے کیا؟ تاکہ قریش تجارت کرتے رہیں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابراہہ کیوں خانہ کعبہ گرانا چاہتا تھا. یہ کوشچن ہے کہ چال کیا تھی جو اللہ نے ناکام کر دی. کیا فرمایا؟ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. ان کی چال ناکام کر دی. چال کیا تھی؟ تو اس کا جو ہسٹورک اور پولیٹیکل اکنامک بیک گراؤنڈ ہے وہاں آپ دیکھیں گے، جیسے ہم نے پچھلی مرتبہ بات کی تھی کہ پوری ہسٹری میں ابراہہ سے پہلے کوئی بادشاہ نہیں آیا مکہ فتح کرنے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور آس پاس فتوحات ہوتی رہیں. یعنی اگر آپ میپ دیکھیں گے تو جو مکہ ہے اس کا ایک سرکل بنا لیں، اس کے آس پاس فتوحات ہوتی چلی گئیں، جنگیں ہوتی رہیں. کبھی کوئی بادشاہ فتح کر لیتا یمن کو، کوئی بادشاہ فتح کر لیتا فلسطین کو، کوئی بادشاہ فتح کر لیتا ایتھوپیا کو، ایران کو، اور آس پاس یورپ کو. تو مکہ کے آس پاس لڑائیاں ہوتی رہیں، اس میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی. یہاں کوئی نہیں آیا. کب سے نہیں آیا؟ شروع سے. آپ ان ہیومن ہسٹری کو دیکھ لیں تو جتنے بھی بڑے بڑے فاتحین آئے، الیگزینڈر دا گریٹ آیا، وہ گریس سے چلا، فتح کرتے کرتے اس نے نیچے یمن بھی فتح کیا، ایجپٹ بھی فتح کیا، اور اوپر مکہ کے اوپر
فلسطین بھی فتح کیا اور وہاں سے کرتے کرتے چائنا تک چلا گیا، لیکن یہاں نہیں آیا مکہ۔ اس کے بعد ایرانین بادشاہ سائرس دا گریٹ، اس کو کچھ علماء کہتے ہیں وہ ذوالقرنین ہے، وہ کھڑے ہوئے، ایسٹ بھی فتح کیا، ویسٹ بھی فتح کیا، اور اوپر مکہ کے اوپر فتح کرتے کرتے فلسطین، اس کے اوپر ایجپٹ، اور نیچے مکہ سے نیچے یمن، لیکن سینٹر میں نہیں، مکہ نہیں آئے۔ اس کے بعد اور بہت سارے لوگ آئے اور آس پاس یہ چلتا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یمن میں ایک جنگ چلتی رہی۔ پہلے ہم نے بات کی کہ مکہ سے اوپر 2 سپر پاورز ہیں، اگر آپ میپ دیکھ رہے ہیں تو لیفٹ پہ روم مکہ کے اوپر اور رائٹ پہ فارس، اور ان کی آپس میں جنگ چلتی رہتی تھی۔ ان کا جو میٹنگ پوائنٹ تھا جہاں جنگ ہوتی تھی وہ فلسطین تھا، کبھی روم فتح کر لیتا تھا فلسطین کو، کبھی فارس فتح کر لیتا، اور اس کے نیچے مکہ کے نیچے یمن، یہاں پہ بھی جنگ چلتی رہتی تھی، کبھی پرشیا فتح کر لیتا تھا یمن کو، کبھی روم فتح کر لیتا تھا، لیکن سینٹر میں کبھی کوئی نہیں آیا سوائے ابراہہ۔ ابراہہ پہلا آدمی تھا جس نے کہا میں مکہ فتح کرتا ہوں۔ تب اس کی کوئی وجہ ہے، آج تک اگر کسی بادشاہ کے دل میں یہ بات نہیں آئی تو اللہ یہ کر سکتا تھا کہ ابراہہ کے دل میں بھی نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیسے اللہ نے برباد کیا، معجزانہ شکست دی، یہ ہم نے پچھلی مرتبہ بات کی تھی۔ لیکن ابراہہ کے پوائنٹ آف ویو پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکہ فتح کر کے ملے گا کیا، کیوں آیا تھا وہ مکہ؟ تو اس پر علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تجارت ملی ہوئی تھی قریش، اس کو دیکھ رہے تھے یہ لوگ، یہ چاہتے تھے کہ تجارت ہمیں ملے۔ جب یمن کو فتح کر لیا تھا ابراہہ نے، اس کے بعد کچھ عرصے اس نے عرب کی سچویشن دیکھی، اور اس نے دیکھا کہ جتنے بھی تاجر ہیں، بڑے بڑے ٹریڈرز، دنیا کے امیر ترین لوگ، یورپ کے، چائنا، انڈیا کے، وہ سب قریش سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارا سامان ڈیلیور کر دیں، اور قریش اس کے پیسے لیتے۔ جب وہ یہ دیکھ رہا ہے ابراہہ، تو اس نے یہ پتہ لگایا ہوگا کہ بھئی قریش میں کیا خاص بات ہے، تو اس کو یہی بتایا کہ یہ کعبے کے پروٹیکٹرز ہیں، کعبے کی وجہ سے۔ اس کو کیا جواب ملا؟ قریش کو کیا خصوصیت حاصل ہے کہ سب اس کے پاس جاتے ہیں؟ تو سب کو پتہ چلا بھائی کعبے میں کیا خاص بات ہے، یہ تو ایک بس بلڈنگ ہے۔ تو بڑا آسان ہے، جو آدمی بھی عرب میں کچھ عرصہ گزارے گا اسے پتہ چل جائے گا کہ ہر سال حج ہوتا ہے، تمام عرب جمع ہوتے ہیں مکہ میں اور اس کے گرد چکر لگاتے ہیں، اور عمرہ کرنے بھی وہیں جاتے ہیں۔ یہ سینٹر بنا ہوا ہے پورے عرب کے دین کا، اس کے پروٹیکٹرز مکے والے ہیں، لہٰذا یہ تجارت مجھے کیسے ملے گی؟ یا تو لوگوں کا دین چینج ہو جائے، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک بلڈنگ بنائی یمن میں، ایک کلیسا بنایا، اور اس نے اعلان کر دیا کہ بھئی اگلے سال حج یہاں ہوگا۔ حج کہاں ہوگا اگلے سال؟ یمن میں۔ کیا اعلان کیا اس نے؟ اگلے سال سے حج ہوگا یمن میں۔ تو اعلان سے تو نہیں ہوتا یہ، اور بڑی عجیب سی بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اعلان کرنے کو کہا تھا۔ سورہ حج میں اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ خانہ کعبہ کو بنائیں، اس کے بعد اعلان کریں، سب لوگوں سے کہیں کہ حج کرنے یہاں آئیں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اعلان کر دیں لوگوں میں۔ اور وہاں اس وقت کوئی تھا بھی نہیں سننے والا، اور نہ ابراہیم علیہ السلام کوئی بادشاہ ہیں کہ سب ان کی بات سنیں، لیکن اللہ نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کر دیا، اور آج تک سب حج کرنے وہیں جاتے ہیں۔ اور ایک اعلان ابراہہ نے کیا تھا، وہ بادشاہ بھی تھا، اور اس وقت عرب میں سب سے پاورفل آدمی تھا، تو اس نے عرب والوں کو یہ پیغام بھجوایا کہ اب سے حج مکہ میں نہیں ہوگا، یمن میں ہوگا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے ایسے تو نہیں ہوگا، تو عرب کے کچھ لوگوں کو غصہ آیا، اس نے وہاں جا کر جو اس نے بلڈنگ بنائی تھی یمن میں، وہاں جا کے آگ لگا دی۔ تو اس نے کہا کہ اب میں خانہ کعبہ کو گراؤں گا اور مکہ کو فتح کروں گا۔ اپنے ہاتھ میں تجارت لینے کا بس اب ایک ہی طریقہ ہے کہ جب تک یہ کعبہ کھڑا رہے گا یہ قریشی کے ہاتھ میں رہے گا، یہ دین چینج نہیں ہو سکتا، تو کعبے کو گرانا پڑے گا۔ اس وجہ سے اس نے اتنی بڑی فوج جمع کی، اس میں
حبشہ کی بھی اجازت تھی، روم کی بھی اجازت تھی کہ بھائی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اجازت دی ہوئی تھی، لہٰذا وہ پہنچا مکہ تک۔ اللہ تعالیٰ نے اسے برباد کیا تاکہ یہ تجارت قریش ہی کے ہاتھ میں رہے۔ یہ ہے دو صورتیں اور ان کا آپس میں لنک جو آج ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ نے سورہ فیل میں فرمایا ہم نے ہاتھی والوں کو برباد کیا معجزانہ، اور سورہ قریش میں فرمایا ایسا ہم نے کیوں کیا؟ تاکہ قریش کے پاس تجارت رہے اور وہ تجارت کرتے رہیں۔ اب قریش کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ آخری بات یہ کہ ہم نے شروع میں یہ بات کہی تھی پچھلی بار کہ ان آخری 10 صورتوں کا بہت گہرا تعلق ہے سیرت النبی سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سورہ فیل کا تعلق تو بہت واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی اس سال ہوئے، اور دوسرا یہ کہ کعبے کی معجزانہ امپورٹنس۔ سورہ قریش کا تعلق کیا ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسٹرگل تھی وہ قریش کے لوگوں پر تھی۔ سب سے پہلے سب سے زیادہ آپ نے جو دعوت دی وہ قریش کے لوگوں کو دی۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے سیرت کو سمجھنے کے لیے کہ قریش کے لوگوں کا دین کیا تھا، ان کا مسئلہ کیا تھا، ان کی سب سے بڑی کمزوری کیا تھی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریش پیسے کماتے تھے کس طرح؟ تجارت، ان کو کمیشن ملتا تھا۔ اور ان کو کیوں ملتا تھا کمیشن؟ کیونکہ وہ کعبے کے پروٹیکٹر ہیں۔ اس کا مطلب کعبہ ان کی روزی روٹی ہے، کعبے کی وجہ سے پیسے ملتے ہیں۔ تو جب ایسا ہو جائے کسی قوم میں کہ دین کی وجہ سے روزی روٹی لگتی ہو تو پھر سب دیندار ہو جاتے ہیں۔ جب بھی ایسا ہو تو دین والا لباس پہن لیتے ہیں، سب بہت نیک بننے کی ایکٹنگ کرتے ہیں۔ سب کہتے ہیں بھائی ہم بڑے حاجیوں کے خادم ہیں، ہم حرم کے خادم ہیں، اور ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، اس کے لیے ہم جان بھی دینے کو تیار ہیں، ہم لڑ جائیں گے لیکن ہم کعبے کو نہیں چھوڑیں گے۔ کوئی پوچھے کیوں؟ کہ بس یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا شرف ہے، یہ ہمارا فلاں ہے، ہمارا فلاں۔ لیکن اصل جواب کیا ہے؟ بھائی اس سے پیسے ملتے ہیں، اسی سے تو پیسے ملتے ہیں۔ لوگ ہماری تعریف، ہمارا رسپیکٹ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس کے متولی ہیں۔ اور ایک بڑی اہم بات ہے جو اللہ نے یہاں فرمائی، لی ایلاف قریش۔ ایلاف کہتے ہیں، ایک اور معنی ہے اس کے جس سے بنا ہے دلوں کو جوڑنا، اسی سے بنا ہے الفت، دلوں کو جوڑنا۔ ایلاف مطلب دلوں کو جوڑ دینا۔ مثلاً یہ کہ جب اللہ نے پرندوں کے ذریعے ابراہہ کو شکست دی ہوگی اور یہ بات پورے عرب میں پھیل گئی تو قریش کی کتنی رسپیکٹ بڑھ گئی ہوگی باقی قبیلے والوں کی نظروں میں۔ اللہ تعالیٰ نے بچایا قریش کو، اور یہی بات ہوئی تھی جو عبد المطلب نے کہی تھی۔ جب ابراہہ نے سارے اونٹ پکڑ لیے تھے تو عبد المطلب گئے تھے کہنے کے لیے بھائی ہمارے اونٹ واپس کرو، تو ابراہہ نے کہا کہ میں تو کعبے کو گرانے آیا ہوں، آپ کو اونٹوں کی فکر ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا تھا اونٹ ہمارے ہیں، کعبہ جس کا ہے اس کی فکر وہ کرے گا۔ تو اس نے اونٹ واپس کر دیے۔ عبد المطلب سارے اونٹ لے کر آئے اور لوگوں کو کہا کہ یہ سب اونٹ قربان کر دو، کعبے کے پاس اونٹ سارے قربان کر کے اور پہاڑوں میں چلے جاؤ، گھر خالی کر دو اور شہر خالی کر دو۔ وہ خالی کر کے باہر چلے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پتھر برسائے ہیں ابراہہ پر باہر۔ لیکن جتنے اور قبائل تھے ان کی ذہن میں یہ بات اور ثابت ہو گئی کہ واقعی قریش گاڈ گفٹڈ قبیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قریش کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے قریش مکہ میں رہیں۔ اللہ نے ابراہہ کو قریش کو فتح کرنے سے بچایا ہے۔ یہ ہے ایلاف، اور رسپیکٹ بڑھ گئی قریش کی لوگوں کی نظروں میں، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ مکہ کوئی بھی فتح نہیں کر سکتا بغیر اللہ کی اجازت کے۔ اور آخری بات، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو سارا قریش مسلمان ہو گیا۔ یہ بھی اس صورت کی ایک تفسیر ہے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ فتح کرنے کے لیے آئے تھے تو لوگ پریشان نہیں ہوئے۔ مکہ والوں نے کہا یہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ ایک اور فوج بھی آئی تھی مکہ فتح کرنے، اللہ نے ان کو ملیامیٹ کر دیا تھا۔ لیکن کیا ہوا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ بیٹھ کے اندر آ گئے. اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا اور آپ اپنی اونٹنی پر بیٹھے چکر لگا رہے تھے کعبے کا, طواف کر رہے تھے, اور اپنے ڈنڈے سے جتنے بت وہاں رکھے تھے ان کو توڑتے جاتے, اور آپ کہتے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور سب لوگ یہ دیکھ رہے تھے وہاں کھڑے ہوئے مکے والے, وہ کس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ ابھی اللہ کا عذاب آئے گا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. نعوذ باللہ, نہیں آیا. اس کے بعد کعبے کی چابی منگوائی, وہ جس آدمی کے پاس تھی وہ لا نہیں رہا تھا, اس کو زبردستی منگوایا گیا, دروازہ کھلوایا گیا, اندر جتنے بت تھے سب پھینکوائے گئے. اندر آپ گئے تو دیواروں پہ تصویریں بنی ہوئی تھی, وہ ساری مٹوائی گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے اوپر چڑھے, آپ نے اذان دی, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اذان میں انہوں نے پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے, دروازہ بند کیا, آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو سارے مکے والے سامنے کھڑے ہوئے تھے, اور ان کی آنکھیں اب یہ دکھا رہی تھیں کہ انہیں اب احساس ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں, کیونکہ کعبہ کوئی فتح نہیں کر سکتا. اب تک انتظار کر رہے تھے عذاب آئے گا, اب آئے گا, اب آئے گا, اب آئے گا, اب تک بھی نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ ہی نے بھیجا ہے, اور سب مسلمان ہو گئے. اب تک نہیں ہو رہے تھے. جیسے ہی انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ سب بت توڑ دیے گئے ہیں, اندر بھی چلے گئے کعبے کے, باہر بھی آ گئے, اوپر بھی کھڑے ہو کے اذان بھی دے دی ہے حضرت بلال نے, اب تک بھی عذاب نہیں آیا. اس کا مطلب دس از اپرووڈ بائی اللہ. اس وقت ایمان لائے ہیں سارے مکہ والے. یہ بھی ہے لی ایلاف قریش, ایلاف یہی ہے کہ لوگوں کے دل جوڑ دینا قریش کی طرف. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائمۃ من القریش, آئمہ جو ہوں گے وہ بھی قریش میں سے ہوں گے. قریش سلیکٹڈ قبیلہ ہے, رسول اللہ کا بھی قبیلہ قریشی ہے, اور آئندہ بھی آئمہ قریش میں سے ہی ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایمان نصیب فرمائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے, سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بارک اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین والمسلمات.